فرحان بھائی آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے جب میں بیٹھ کے تھوڑی سی پریپریشن کر رہی تھی آئی کیم اکراس سو مچ مٹیریل. مطلب اتنی احادیث, اتنی آیتیں پیسے خرچ کرنے کے اوپر, اور میں حیران تھی کیونکہ مجھے پیسہ خرچ کرنے کا جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی ایمفیسس کے ساتھ بات ہوئی ہوئی ہے. اچھا, لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جو آپ نے بات کی تھی اسپریچول بیہیویئر, یعنی کہ اسپینڈنگ, پیسہ خرچ کرنا اسپریچولیٹی کی نشانی ہے, وہ ہمارے ویورس کو بہت پسند آئی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی موم کاسٹ کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن بھی پریس کر دیں. آج ہم اسی پہ اپنا ڈسکشن بلڈ کریں گے. فرحان بھائی, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی سیونگس کرنی ہے, پیسے بچا کے رکھنے, آپ کے پاس 6 مہینے کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے خرچہ, یعنی آپ کے پاس ہونا چاہیے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں بھائی خرچ کرو. یہ کیا ہے, سیونگس کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے. زینب, تقریباً 6,500 آیات ہیں قرآن میں, اور اس میں تو میرے خیال سے درجنوں مقامات پہ ایٹ لیسٹ اراؤنڈ 50 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے اسپینڈنگ کا ذکر کیا ہے, اور سیونگ کے بارے میں ایک بھی آیت نہیں ہے, ایک آیت نہیں ہے. ہم کو بچپن سے سکھایا گیا کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیسہ خرچ کرو کل کام آئے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرما رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو گے تو خوف سے آزاد ہو جاؤ گے. نیکی کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا ہے. قوام مرد کیوں ہے؟ مرد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے. مطلب زینب, نماز کے بعد اگر کسی چیز پہ اسٹریس ہے قرآن میں, تمہیں پتہ ہے روزے کا صرف ایک دفعہ ذکر ہے, حج کا صرف ایک دفعہ ذکر ہے, اور خرچ کرنے کا کاؤنٹلیس دفعہ ذکر ہے. مجھے میرے پاس کاؤنٹ نہیں ہے, ہوگا یقیناً کوئی کرنے بیٹھے گا اس کو مل جائے گا, میرے پاس کاؤنٹ نہیں ہے. اٹ از ایوری ویئر. مطلب یہ میرے لیے, جب میں نے قرآن کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا, تو میرے لیے بہت بڑا ایک نا, مطلب ایک کچھ چیز ہوتی ہے نا جو بالکل آپ کا بلیف کو ڈسٹروائے کرتی ہے. تو ہمارا ایک بلیف تھا سیونگز ہونی چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی فنڈ, میوچل فنڈ میں یہ لگا دو اور وہ کر دو, اور پیسے سائڈ میں رکھو. پاکستانی اس وقت 4 کھرب روپے نیشنل سیونگ اسکیمز میں جمع کرتے ہیں, جمع ہوئے ہیں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس. اس کی ریٹرن کیا ہے؟ 16%, 17%. اللہ تعالیٰ اچھا, اللہ تعالیٰ نے اتنا ایلیبریٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بات کو میتھمیٹیکل اس پہ لے گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خرچ کرنے کی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ 700 ٹائمز ریٹرن ملے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف انکریج نہیں کیا ہے, اللہ آپ کو میتھس بتا رہے ہیں. اور اگر آپ کو اسپینڈنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کو سمجھنا ہے, ویسے تو بہت سارے مقامات میں, سورہ آل عمران, سورہ بقرہ, تمام ابھی جو ڈاکیومنٹ ہے تم بتا بھی دینا کہ, لیکن جو ایک سورہ بقرہ کی آیت 261 سے لے کے 274 تک, اگر آپ رمضان ہے آپ کھولیں, ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے نا آپ کو, ہم تو گریڈی ہیں نا, ہم لالچی لوگ ہیں, ہم سیونگ سرٹیفکیٹ پہ سکتے ہیں 16% ریٹرن آ رہا ہے, ہم ڈیویڈنڈ لیتے ہیں یار 20% ڈیویڈنڈ ہے اینگرو کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویٹ واچ دس. اللہ کہہ رہا ہے the example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed of grain which grows into 7 spikes, and in each spike is 100 grains, and Allah multiplies for whom He wills, and Allah is all encompassing and knowing. اللہ کہہ رہا ہے ایک دانہ ہے اناج کا, اس دانے سے 7 بالیاں نکلی, اور ہر شاخ کے اندر 100 دانے اور ہیں. سو 700 ٹائمز. یعنی کہ زینب, اگر تم آج مجھے 50 روپے دو اور میں تم کو 35,000 روپے واپس کروں زینب, اللہ تعالیٰ یہ آفر کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں زینب give me 50 rupees, I'll give you back 35,000. So 1 لاکھ روپے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسپینڈ کرو گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 7 کروڑ واپس کروں گا. یہ ہماری, مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیوں پریکٹیکلٹی جاگ جاتی ہے ایک دم سے, ایسے کیسے سب خرچ کر دوں, آپ کی نہیں جاتی, سب خرچ کر دوں, آپ کی جگہ ہی جاتی ہے. اسی سورہ بقرہ کی آیت کے اندر آپ 268 پہ آ جائیں. جب آپ اس میں 268 پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یہ بڑی کلاسک ہے یہ بات, یہ بھی نا ایک, یہ جو پریکٹیکلٹی آپ کے دماغ میں نا آج کوئی ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں نا the biggest deception of the devil is that he makes you believe he doesn't exist. میرے دماغ میں آ گئی یار, میں یہ سوچ رہا تھا, زینب آپ نہیں سوچ رہی تھی, آپ کو کوئی سوچوا رہا تھا, کوئی سیڈ پلانٹ کر رہا تھا. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ و وسعت والا ہے. آپ نہیں سوچتی ہیں. This is the classic battle between good and evil. اس کے کچھ ویپنز ہیں وہ استعمال کرتا ہے. فقر, ڈرانا,
خوف میں رکھنا, بزدلی, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, بزدلی شیطان کا ویپن ہے. اچھا اسی میں جو تم نے کہا زینب, یہ آپ نہیں سوچتی, آپ کو کوئی سوچواتا ہے. وہ ہے نا کہ the biggest deception of the devil is that he makes you believe he doesn't exist. اس کو اردو میں کر دیں تو شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں. تو ہم اکثر کہتے ہیں یار مجھے یہ لگ رہا ہے, میں یہ فیل کر رہا تھا, تو وہ ہم نہیں فیل کر رہے ہوتے, کوئی ہمیں فیل کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 268 میں کہ شیطان تمہیں, اور یہ بالکل بیچ میں ہے, 261 سے شروع ہو رہا ہے 274 تک, تو یہ آیت اس کی اس سلسلے کی 7ویں آیت ہے. اللہ بیچ میں ایک فنڈامنٹل کویسچن جو تم نے سوال کیا اللہ نے آنسر کر دیا. اسی لیے میں بول رہا ہوں آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سورہ بقرہ کی آیت 261 سے 274 دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان, زینب, اللہ آپ کا جواب دے رہا ہے, میں نہیں دے رہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زینب شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. پریکٹیکلٹی کیا ہے, یار میں افورڈ نہیں کر سکتا, یار یہ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے, یہی ہے نا. تو شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحاشی کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ بڑا وسعت والا ہے, اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس بہت ہے, فضل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گو ہیڈ اسپینڈ. تو یہ کریٹیکل کویسچن ہے. شیطان آپ کو ڈرائے گا, شیطان آپ کو یہ سجھائے گا نہیں نہیں تم یہ کیسے کرو گے. اچھا سب سے زبردست بات کیا ہے جانب اس میں اس آیت میں کہ اللہ نے نا فقر کو اور فحاشی کو کنیکٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحاشی کی طرف بلاتا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ فحاشی کا کیا تعلق ہے فقر سے, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جسمانی اوریانی اور فحاشی شاید نہیں ہے, یہ اخلاقی اوریانی اور فحاشی ہے. کہ جب ہم لوگ بہت سارے کام پیسوں کے معاملے میں صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے, ہمیں تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے. شیطان کرتا ہے یہ کہ اب وہ یار میں کیا کروں, میرا کوئی جاب ہے فار ایگزامپل, اب وہ جاب بڑی غلط ہے اور میرا بڑا ٹاکسک باکس ہے, یا لڑکیاں ہیں, ہراس کر رہا ہے باس, ابیوسو باس ہے, ہراس کر رہا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. نہیں نہیں یار گھر والوں کو بڑی ضرورت ہے. وہ لڑکی نہیں سوچ رہی ہے, اس کو کوئی سچوا رہا ہے, کیونکہ اب اس سے وہ مورالٹی ختم کر رہا ہے. ایک مورل سٹینس ہے نا اس کا کہ آئی ول ناٹ لیٹ اینی ون ٹچ می, یہ ایک مورالٹی کی بات ہے نا. یہ تو ہو گئی فزیکل. اسی طرح ایک صاحب ہیں, ان کے دفتر میں رشوت لی جاتی ہے, کہہ رہے ہیں یار یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے, میں کیا کروں, نوکری کرنی ہے تو مجھے تو یہ کرنا پڑے گا, کامن ہے نا, سسٹم ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کرتا. کیوں, تو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا زینب, چھوڑ دو نوکری. کیوں نہیں چھوڑتے, یار گھر کیسے چلے گا, کنیکٹ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا, ڈر خوف, فقر کا خوف اور وہ مورالٹی کی بینکرپسی کنیکٹ ہو گئی کہ اس نے تمہیں ڈرایا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا, تو اس لیے نوکری کرتے رہو اور ہراس ہوتے رہو اور رشوت کھاتے رہو اور ناجائز کام کرتے رہو اور غلط بات کے خلاف آواز نہیں بلند کرو کیونکہ نوکری ختم ہو جائے گی. کتنے لوگ زینب آج تو ہمارے ملک میں ٹاپ موسٹ لیول پہ لوگ نوکریاں بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں, صرف میری نوکری بچ جائے, میری پینشن چلی جائے. تو یہ میرے خیال سے اٹ از دیٹ فحاشی جس کی طرف بات ہو رہی ہے. تو ابھی تک یہ بالکل ایسے سے ایک فلو چارٹ نہیں ہوتا, اور فلو چارٹ بھی جو ہے سرکل میں ہے کہ یعنی ایک کسی کا اسپینڈنگ بیہیویئر, چاہے وہ ایک انسان ہے اور وہ کس طرح سے ٹرکل ڈاؤن کر رہا ہے, اور ایک پورا یعنی ایک سوسائٹی کا اور ایک نیشنل لیول پر ایک پورا اسپینڈنگ بیہیویئر, مطلب ایک اسپینڈنگ بیہیویئر بن رہا ہے. از دیٹ وائی شوڈ بی اسپینڈ؟ کیا اللہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں اور اتنے ایمفیسس کے ساتھ اور اتنا زیادہ, بھائی میں واقعی بہت حیران ہوئی, اتنا زیادہ, کیا یہ وجہ ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں خرچ کریں, کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے؟ اوکے, اس کے بہت مختلف اینگلز ہوں گے, لیکن لیٹ اسٹارٹ ود دا موسٹ بیسک اینگل جو ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ اسپرچویلٹی کا. دیکھیں, حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری ہے. اینڈ اللہ نیو اٹ, اللہ کو پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو اس کی مٹیریل بلانگنگز ہیں ان سے محبت, پیسے سے, زیور سے, محل سے, جانوروں سے, یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے. اور ان چیزوں کو ڈیٹیچ کرنے کا ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے کہ جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی شن کرتے ہیں ان چیزوں کا, آپ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں
میرے لیے اس کی محبت, مطلب محبت کیا کرواتی ہے آپ سے؟ آپ کو بچے سے پیار ہے, محبت سے, آپ محمد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے پاس رکھتی ہیں. بالکل. آپ اس کو اپنے پاس وہ رکھیں گی نہیں میرا بچہ ہے میرے پاس رہے, یہ کرے وہ, اللہ تعالیٰ کرے نہیں, سینڈ ہم آؤٹ, سے کرواؤ, کیونکہ اللہ آپ کو تگڑا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر اس میں انوالو ہو گیا یہ مال کی محبت میں, تو یہ 10,000 اور مسائل پیدا کرے گا. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو مرد پیسے جو خرچتے نہیں ہیں وہ خراب ہسبینڈ بن جاتے ہیں, اور یہ مردوں کے, اگر آپ ایلیفنٹ ان دا روم ہے, اسی طرح کسی بھی ایسپیکٹ سے آپ دیکھیں گے تو پیپل ہو ڈونٹ اسپینڈ, وہ ایک اسپرچولی ویک ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ان کی دا ورلڈلی ڈیزائرز کیپ ٹیکنگ اوور دیم. ایسے کہ سوچ بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ہوگی نا, کیونکہ وہ کبھی انف نہیں ہوگا. ایک تو یہ انف کبھی نہیں ہوگا. تمہارے پاس آج ایک گاڑی ہے, کل کو 2 ہو جائیں گی, 2 ہوں گی تو 4 ہو جائیں گی, 4 ہوں گی تم کہو گی یار میرے پاس کوئی مرسڈیز آ جائے, مرسڈیز آ جائے گی تو ہوائی جہاز آ جائے, 2 ہوائی جہاز آ جائے, یو نو دیر از لمٹ لیس. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ریس میں نہیں جانا آپ نے اس سے بہت زیادہ محبت اٹیچمنٹ نہیں لینی ہے آپ نے, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ دری رہ جائے گا. تو اس کو اسپینڈ کرو ان اے وے that it works for you in the afterlife. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ is the second most important thing after نماز. نماز سے کنیکشن بنا اللہ سے, اور انفاق سے دنیا سے دوری ہو رہی ہے. اللہ سے کنیکٹ ہو گئے, دنیا سے دوری ہو رہی ہے. So this is why it is important on a spiritual level. اور اس کے علاوہ جو سوسائٹل اکانومی, it is important کہ آپ جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی بھی ایک موشن میں آتی ہے, اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے, اور جو ڈیسٹیچیوٹ لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے. لیکن خیر یہ کس کا ایک الگ اینگل ہے. لیکن وی شوڈ اسپینڈ بیکاز اٹ ول ریلیو اس فرام وہن وچ از حب الدنیا و کراہیت الموت. سمپل ایک اگر بات یاد میں رکھنی ہے کہ آپ کو صرف اس لیے خرچ کرنا ہے کیونکہ ہمارے دل میں ہے اس دنیا کی محبت. کوئی بڑا چیتا لا دو مجھے زینب تم, اور مجھے تو نہیں, میں تو جی بڑا ملنگ آدمی, کوئی ملنگ نہیں ہے. ہر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اور اس محبت کو مسلسل کاؤنٹر کرنا ہے, کیونکہ وہ محبت آپ سے سارے حرام کام کراتی ہے, سارے غلط کام کراتی ہے, سارے ظلم کراتی ہے. آپ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے, یہ ہے. تو اس لیے آپ اسپینڈ کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے بار بار اس لیے کروا رہا ہے. That's what I think. جیسے مطلب قرآن میں بھی ہے کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اس حساب سے خرچ کریں. لیکن ایک چیز جو مجھے یہاں پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں 2 طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہنے بھائی میرے پاس تو پیسے ہیں نا, اب میں ہیلی کاپٹر پہ اپنی شادی کی انٹری کروں, میں کچھ بھی کروں, میرے پاس تو پیسہ ہے, میں تو خرچ کر سکتا ہوں. اور پھر دوسرا فریکشن ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو خرچ کرنے کے نہیں ہے, میں کسی اور پہ کیا اسپینڈ کروں, مطلب میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اینڈ ہم 2 فریکشنز میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. اس کا کیا کریں؟ بہت اعلیٰ. نہیں بس ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہلے دیکھنا پڑے گا زینب کہ ہم کیا اسپینڈ کریں. what kind of spending are we talking about. مطلب وہ ہیلی کاپٹر پہ بارات لے کے جا رہا ہوں, یہ اسپینڈنگ ہے, آتی ہے اس میں؟ سب سے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا. تو اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ انفاق انکلوڈز اسپینڈنگ آن یور پرسنل اینڈ فیملی نیڈس. مطلب میرے اور میرے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں اس پہ اسپینڈ کرنا از دا ڈیزائرڈ انفاق. نیڈز, ریممبر آپریٹو ورڈ ہے نیڈ, ضروریات. خواہشات ایک الگ گیم ہے, اس پہ اس کو روکنا ہے ہم نے. ضروریات پہ اسپینڈ کرنا, میرے اور میرے گھر والوں کی, میرے رشتہ داروں, میرے پڑوسیوں کی. زینب, میرے رشتہ دار اور میرے پڑوسیوں کی ضروریات پہ اسپینڈ کرنا اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہوا ہے. رشتہ دار اور پڑوسی. اللہ کے نبی کے صحابہ نے سوال کیا کہ کیا اسپینڈ کریں, تو اللہ نے ایک جگہ جواب دیا کہ جو کچھ تمہاری نیڈ سے زیادہ ہے سب خرچ کر دو. قرآن کے اندر ہے. تیسرا کیا ہے, جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی نیڈس. چوتھا کیا ہے, فلانتھروپی اور سوشل ورک ان جنرل. اسکول بنوا دیا, کنواں کھدوا دیا, کسی بچی کی شادی کروا دی, مسجد بنوا دی, کوئی سوشل کے جتنے, کچھ ہاسپٹل کے اندر لگا دیا. اور لاسٹ ہے اسپینڈنگ ٹو اسپریڈ دا ورڈ اینڈ میسج آف اللہ. جیسے مسجد بنانا ہو گیا, یا آپ نے کوئی بک پبلش کروا دی. یہ ہیں وہ مصارف جس پہ آپ کو اسپینڈ کرنا چاہیے, جس پہ اسپینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اور تبذیر جو ہے جس کی تم بات کر رہی ہو کہ یار ہیلی کاپٹر میں بیٹھ چلے گئے, ان کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے نا وہ تبذیر ہے. بس سمپل سی بات ہے. اب آپ کو بڑا خطرناک مسئلے میں پھنس گئے آپ کہ یار یہ, پھر اب آپ اپنے آپ کو ہر کام کو جج کریں کہ یار یہ میری ضرورت, میری بچی کی ضرورت, میرے گھر والوں کی ضرورت, میرے اس کی ضرورت.
اور یہ ایک ٹرکی بات ہے, مطلب یہ ٹرکی بات اس لیے ہے کہ تم کسی کو لگے گا یار میری ضرورت ہے کہ میں پورش گاڑی خریدوں, میری تو ضرورت ہے. اب یہ مسئلہ ہے زینب, اور یہ بہت سلپری سلوپ ہے, اس پہ میں تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اف یو ہیو اے ویو آن دس گو ہیڈ, لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, میری خواہش کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ